اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبین۔ بس ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پسماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں کوئی بھی امتی جتنی مرضی عبادت کر لے، وہ سارا دن روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، شب بیداری رات کو کرے، ذکر و اذکار کرے، اس کا ایک سانس بھی جو ہے نا وہ عبادت سے خالی نہ ہو، سونا بیچ میں سے نکال دیں، 24 گھنٹے عبادت کیے جائے، اس کی ساری زندگی ایک طرف، اور نبی کا صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ دینا یہ عمل ایک طرف۔ جتنا مرضی امتی اونچے مقام پر پہنچ جائے، نبی کی برابری نہیں ہو سکتی، علم میں بھی عمل میں بھی۔ ہم ساری زندگی عمل کرتے رہیں، ساری امت کرتی رہے، سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی مبارک میں صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھے تھے، وہ ہماری ساری امت کی عبادت سے افضل۔ ایک دوسرا، ہماری زندگی ساری زندگی ایک طرف، نبی کی ایک سانس ایک طرف۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، میں صرف ایک سجدے کی بات کرتا ہوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدہ مبارک کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے علماء سے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، کل قیامت والے دن ساری انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور پر آئے گی، آقا جی کو مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا جی علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی امتیں آ گئیں، بشمول آقا جی کی امت، وہ ساری کی ساری کملی والے کے بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوگی اور آپ سے گزارش کرے گی، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آج ہماری شفاعت کیجیے۔ آقا جی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اور وہ سجدہ پھر میرا رب سنا فرمائے گا، ارفع رأسک یا حبیب، محبوب ذرا سر انور اٹھاؤ نا، سجدے سے سر انور اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے۔ وہ ایک سجدے کی قیمت کیا ہے؟ پوری انسانیت کی شفاعت۔ وہ ایک سجدے کی قیمت ہے پوری انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، بشمول ہماری امت، آقا جی کی امت، وہ ساری حضور کے قدموں میں ہوگی، اور حضور کا ایک سجدہ شفاعت کا دروازہ کھلوائے گا۔ اب ایمان سے بتائیے کہ اب نبی کی عبادت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یا نبی کے علم کا مقابلہ کون کر سکتا؟ میں نے سن کر ایمان لائے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سنا، اللہ ایک ہے، یہ عبادت کے بارے میں، نماز کے بارے میں سب سے پہلے میرے ماں باپ نے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میرے والدین ہی میرے اساتذہ ہیں، پہلے استاد بھی وہی ہیں، اور پھر میں نے کتابوں سے دیکھا، قرآن و حدیث سے دیکھا۔ قرآن و حدیث میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، عبادات کے بارے میں پتہ چلا، ریاضت کے بارے میں پتہ چلا، لیکن نبی کو خود اللہ رہنمائی فرما رہا ہوتا ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود پڑھا رہا ہوتا ہے، نبی کو خود بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایمان سے بتائیے، نبی کے علم کا مقابلہ عام امتی کس طرح کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ولی کتب غوث کوئی بھی ہو، امتی ہے نا، ہے تو امتی نے، مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، نبی کے عمل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، اور علم ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جو قیمتی افراد ہیں
وہ حضرات صحابہ کرام، سب سے قیمتی ترین افراد، عمل میں بھی علم میں بھی، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے اور حضور سے ڈائریکٹ سیکھا بھی۔ جس نے ڈائریکٹ نبی سے سیکھا ہو، نبی سے پڑھا ہو، وہ واقعی سب سے زیادہ افضل اور کمال شخصیت۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک عام صحابی جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زیارت کی اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اب دنیا کا کوئی غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کلندر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے حضور کی زیارت کر لی۔ اب وہ صحابہ کرام جو افضل ترین صحابہ کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے، یعنی روزے پہ روزہ رکھا، صبح بھی روزہ، شام کو بھی روزہ، مسلسل روزہ چل رہا ہے، 24 گھنٹے کا مسلسل چل رہا ہے، چلتے 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 تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بھی حضور کی نقل کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی روزے رکھیں۔ پہلا دن تو گزر گیا، دوسرا دن ذرا مشکل ہو گیا، تیسرے دن تو سارے کمزور ہو گئے، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی ہے، اسے کھڑا ہی نہیں ہو جا رہا۔ تقاضے بشری ہے، 72 گھنٹے آدمی کچھ نہ کھائے پیے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا بھائی، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں اتنے کمزور لاغر ہو گئے ہو؟ تو عرض کرنے کے یا رسول اللہ، ہمیں پتہ چلا آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی صوم وصال شروع کر دیا۔ مسکرائے آقا جی، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، ہو کون ہے تم میں سے میری مثل، کون ہے میری مثل؟ ابھی تو عند ربی، میں تو راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وَيُطْعِمُنِي، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، مجھے کھلاتا بھی میرا رب ہے، پلاتا بھی میرا رب ہے، میں تو اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں۔ اب ایمان سے بتائیے، آپ جدھر مرضی رات گزاریں، کعبے میں بھی رات گزار لیں، رب کے پاس رات گزارنا تو اور ہے نا، اور مقابلہ کرے گا نبی کو؟ پھر یہ جو اعتراض انہوں نے کیا کہ ہم جناب آپ کو اپنے جیسا بشری سمجھتے ہیں، اب یہ ایمان سے بتائیے، کیا بشریت میں مساوی ہونا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اب نبوت نہیں مل سکتی؟ بشریت میں مساوی ہونا پہلا تو یہ تھا نا جی، انہوں نے کہا تو ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ بشر ہیں اور اللہ کے نبی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشریت کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، بشر ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں، ہم آپ کی بے مثل بشریت کے، ہم حضور کے نور کے بھی قائل لیکن بے مثل نورانیت کے قائل، ہم آپ کے بشر ہونے کے بھی قائل ہیں، ہم آپ کے نور ہونے کے بھی قائل ہیں، آپ کی بشریت بھی بے مثال ہے، آپ کی نورانیت بھی بے مثال ہے۔ کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ جو معراج کا واقعہ تھا، معراج کا واقعہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، یہ جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آسمانوں پر چڑھنے والی سیڑھیاں ہیں اور سدرۃ المنتہا ہے، اور ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف مجھے لے جایا گیا، ہاں جی، تو کس طرح یہ آج کی سائنس ان سیڑھیوں کو بلیک ہول کا نام دے رہی ہے، ان سیڑھیوں کو کہ ایک سائڈ سے آپ داخل ہوں دوسرے میں اور جہان کھل رہا ہے۔ وہ جو حضور نے کہا تھا نا سدرۃ المنتہا پر میں نے بیری کا درخت دیکھا، آج سائنس کہتی ہے سپر میسو بلیک ہول کے اوپر اسی طرح روشنی ہوتی ہے جس طرح ایک بیری کا درخت ہوتا ہے، نیچے سے تنگ آگے سے کھلا ہوا، نیچے سے تنا جا رہا ہوتا ہے، اوپر سے ایسے شاخیں بیری کی کھل جاتی ہیں، وہ سپر میسو۔ اور یہاں پر آ کر جبریل کے پر جلے کہ وہاں پر اتنی زیادہ روشنی کی وہ ڈینسٹی ہوتی ہے کہ عام کسی بشر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، عام بلیک ہول تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، کو جا کے سپر میسو بلیک ہول جس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ الفاظ میں ضرور فرق ہوا، اس وقت یہ جو مثالیں دی گئیں یہ اس لیے دی گئیں تاکہ انسانیت کا دماغ اس کو قبول کر سکے۔ اس وقت اگر بلیک ہول کا تصور دیا جاتا تو کیا لوگ سمجھ سکتے اس کو؟ آج یہ 2018-19 کی تحقیق ہے، اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہول دریافت کیا ہے،
یعنی اتنی ترقی کے بعد بھی نبی کے ایک سفر کا مقابلہ نہیں کر سکتی امت. سارے سورسز ہیں نا، راکٹ بھی ہے، ہر چیز ہے، جہاز بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو کرے نا مقابلہ اس نبی کی کسی بھی لحاظ سے. اور نبی کہتے ہی اس شخصیت کو ہیں قبلہ جو اپنے دور کی سپریم شخصیت ہوتی ہے، ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی. نہ علم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ عمل کا مقابلہ کیا جائے. علم میں بھی بے مثال ہوتا ہے نبی، عمل میں بھی بے مثال ہوتا ہے نبی. تو یہ پہلا اعتراض جو تھا وہ یہ اعتراض کا جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. پھر آپ نے فرمایا چلو میں اگر اللہ کا نبی ہوں تو میں نے جو دعویٰ کیا ہے میرے پاس اس دعوے کی دلیل ہے. جو بندہ دعویٰ کرتا ہے دلیل بھی اسی کی ذمہ ہوتی ہے، وہ دلیل دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے دلیل کے طور پر. آپ نے معجزے کے طور پر، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں تھے. ایک معجزہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں روزانہ، جن کے نصیب ہوتے ہیں، جن کے نصیب نہیں ہوتے وہ نہیں دیکھ سکتے. وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ اللہ کا قرآن. یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے. 14 صدیاں گزر گئی، اس کا جواب نہیں آیا. یہ زندہ معجزہ ہے سرکار کا. ہمارے بزرگوں کی یہ عادت رہی ہے، وہ اپنے گھروں میں قرآن پاک رکھ کے پھر اس کو پڑھا کرتے تھے. اب تو ہم نے دیکھا ہے نا جی، ہماری الماریاں بھی بھر گئیں. وہ پرانے قرآن، وہ پرانے سپارے، وہ پرانی تفسیریں جو لوگوں کے بڑے ماں باپ نے، دادے دادی نے لیے تھے، وہ نسلاً ان کے ساتھ ان کے ماں باپ کے پاس منتقل ہوئے. ماں باپ کو ٹائم ہی کو نہیں پڑھنے کا، اولاد تو بالکل ہی باغی ہے پڑھنے سے. آج کل کی نسل کہاں قرآن پڑھتی ہے؟ کوئی نہیں پڑھتی. وہ پھر مسجدوں میں آتے ہیں تو وہ گھر گھر کی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس گھر کے اندر سے اب ہمارا جو ہے نا جی وہ ختم ہو گیا، رابطہ واسطہ سلسلہ اب ختم ہو چکا. اس گھر میں صرف اب جو ہے وہ فلمیں بجیں گی، گانے بجیں گے اور یہ چیزیں بجیں گی. دنیا ہی دنیا ہوگی، دین نہیں ہوگا. وہ ہر روز ہماری کہانیاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ مقدسات کے نام پر کہ ہمارے گھر میں پڑے پڑے جو ہے نا ان کی بے ادبی ہو رہی ہے اور ہم اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں. اب ایمان سے بتائیے کہ جب نبی کے پاس دلیل بھی ہے، معجزہ اس کے پاس موجود ہے اور معجزے کا کوئی جواب بھی نہیں، تو پھر اب ایمان سے بتائیے، اب کوئی بندہ کسی سے اپنے آپ کو جبرن نہیں منوا سکتا. انبیاء سپریم شخصیات، معجزات اللہ نے ان کو، آقا جی علیہ السلام کے بے شمار معجزات، تاریخ میں جتنے بھی حضرات انبیاء کرام کے معجزات ہمیں ملتے ہیں ان سے سینکڑوں گنا زائد معجزات آقا جی علیہ السلام کے. میں وہ مقامات بھی دیکھ کے آیا ہوں جن مقامات پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کا اظہار فرمایا. ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے شجر. وہ درخت جس کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا تھا اور وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر آقا جی کی بارگاہ تک آیا، وہ مسجد، وہ جگہ آج بھی قائم ہے. وہ مقامات جہاں پر کملی والے جلوہ گر ہوئے، معجزات ہوئے، وہ آج بھی مقامات موجود ہیں. اب پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کرو، بندہ خدا ذرا اس بات کا تو خیال کرو نا، میں نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میرے پاس معجزے کے طور پر دلیل ہے اللہ کی. میں بشریت کسی اعزاز کو روک نہیں دیتی. اگر میں بشر ہوں تو اس کا کیا مطلب میں نبی نہیں ہو سکتا؟ اگر نبی ہوں تو اللہ نے مجھے معجزے بھی عطا فرمائے ہیں اور میں اس بات پر قادر ہوں کہ جبراً اپنی نبوت کو تمہاری عقل سے تسلیم کروا لوں. یہ نہیں ہو سکتا. آج لوگ نا عقل کے اوپر دین کو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. کل غالباً کل کی بات ہے، ہفتے کی رات کو ہم گئے تو ساتھی ہمارے اکٹھے ہوئے. ایک ہمارے ساتھیوں میں ابتدائی طور پر ہمارے ساتھ پڑھا تھا، وہ اب سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، بڑی کمپنیوں میں کام کرتا ہے، وہ بیٹھا ہوا.
اچھا جی، ابتدا میں اس نے ہمارے ساتھ ایک قاعدہ پڑھا تھا. وہ کہنے لگا کہ یار شیطان کے نہ جی بڑے کمال اعتراض، ظاہری بات ہے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ایسے سوالات دہریے اور یہ جو ہے نا جی وہ نکالتے رہتے ہیں کہ آج تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ شیطان کو کیسے پتہ چل گیا جنت کا اور دوزخ کا. اچھا جی، شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پھر اس نے قیامت تک جو مہلت مانگی اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ قیامت آنے والی ہے؟ میں بڑا مسکرایا، میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کو بن تو انجینئر گئے، اس کی تقریباً 8-8.5 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ہے. میں کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود کاش تو قرآن پڑھے ہوتا نا. قرآن پاک کے اندر ہی ان سارے سوالات کا جواب موجود. میں نے کہا آپ سورہ بقرہ شریف پڑھتے، سورہ یونس پڑھتے، سورہ رعد پڑھتے، سورہ ابراہیم پڑھتے، آپ کو ان سارے سوالات کا جواب مل جانا تھا. کہتا ہے یہ کیسے پتہ چل گیا فرشتوں کو؟ ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ انسان فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا، انسان کو فرشتوں کو کیسے پتہ چل؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو پہلے سپارے میں ہی جواب دیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی گزر گئی، آپ نے دنیا کا علم تو پڑھ لیا لیکن پہلا سپارہ بھی نہیں پڑھا، پہلا بھی سپارہ نہیں پڑھ سکتے. کم از کم آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھ لیتے، آپ کو پہلے سپارے میں ہی اس کا جواب مل جانا تھا کہ وہ کیوں کیا گیا اعتراض، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، اس کے آگے اسباب کیا تھے. کہتا جی جب انسان پہلے پیدا کیا. میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی، انسان پہلی مخلوق ہے روئے زمین پر بھی، یہ غلط فہمی آپ کی. انسان سے پہلے ایک مخلوق پیدا کی گئی جس کو جنات کہتے ہیں، ان میں بھی مسلمان تھے، ان میں بھی بے ایمان تھے. اللہ وحدہ لا شریک نے جنوں اور انسانوں کو مکلف بنایا اپنی عبادت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنوں کو اس نے عبادت کا مکلف تو بنایا ہے لیکن ان کو ہدایت دینے والا نہیں دیا؟ ان کے اندر لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے. فرشتوں نے تو وہی چیز دیکھی تھی نا جی. اور جب جنوں کو ختم کیا گیا پھر اس کے بعد نیا اپنا خلیفہ مقرر کیا گیا، اور یہ سارے سوالات کے جوابات اللہ کا قرآن دے رہا ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ ہم قرآن میں نے اس لیے نہیں پڑھا. مولوی کہتے جی قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی کہتے والا دماغ خراب، کس جہان میں رہتے ہو؟ قرآن پڑھو، جہان نہیں سمجھ آتی علماء سے سیکھو. یہی گمراہی ہوتی ہے کہ صرف جناب اپنے تخیلات پھر سوالوں کا سلسلہ ایسا جاری ہوا جناب، پھر انہوں نے بوچھاڑ کی سوالات کی. اب میں اگر صرف اور صرف مسجد کا مولوی ہوتا نا جی تو میں ان کے سوالات کا جواب نہ دے سکتا. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اس ٹائم دنیاوی طلباء کو بھی پڑھا رہا ہوں، یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہا ہوں، اور وہاں کے بچوں کے سوالات عام تصورات سے بھی اوپر ہے. عام بندہ نہیں سوچتا جو یونیورسٹی کا طالب سوچ سکتا. پھر سلسلہ چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ سبب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دوری ہے. قرآن و حدیث ہی ہم پڑھ لیں. ابھی آپ یہ دیکھیں گے پچھلے دنوں میں کتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ مفتی سمر عباس نے وہ ایک حدیث بیان کی. اگرچہ ان کے الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا لیکن حدیث پاک تھی کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں میں متجسس رہتی ہے، متلاشی رہتی ہے، ادھر سے بکرا پسند کروں یا ادھر سے کروں، وہ بکرے کی تلاش میں. اچھا جی، اب وہ غنمین دو ریوڑوں کے درمیان، اب وہ ان کے بولنے میں الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا. اتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. پہلے تو جو بڑے زیادہ پڑھے لکھے بنتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ایسی حدیث ہے ہی، حدیث ہی نہیں ہے. پھر جب علماء سے رابطہ کیا گیا، علماء نے کہا بے شرمو یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ عام کتاب جو مشکات شریف ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود. پھر کہنے لگا نہیں، یہ پھر مولوی نے اپنی طرف سے ترجمہ لگا دیا.
الفاظ کا چناؤ جو ہے نا جی، اس میں ہم بحث کر سکتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے تھا، اس میں احتیاط نہیں برتی گئی، لیکن یہ کہنا کہ سرے سے ہی اس کا وجود ہی نہیں ہے، انکار کر دینا، یہ بات غلط ہے۔ بھئی آپ کو علم نہیں ہے تو الگ بات ہے، آپ کے علم میں جو چیز نہیں ہے اس کا سرے سے انکار کر دینا، یہ کہاں سی عقل ہے؟ جس طرح یہ شیطان کے بارے میں ساری تفصیل موجود ہے، پورے قرآن پاک کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ آخری 2 صورتیں وہ تقریباً سب کو یاد ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آخری صورتیں بھی جو ہے ترجمے سے نہیں پڑھی، اتنی لا علمی۔ اور پھر قصور کس کا جی؟ مولویوں کا قصور کیسی مزے کی بات، قصور کس کا؟ مولویوں کا قصور ہے، مولوی نے سانو نہیں دسیا، وہ مولوی 10 کے بھاوے ہو گئے، ٹائم تو کو نہیں سیکھنے کا۔ اب جتنے بھی ہیں اعتراض کرنے والے، ان سے میں ایک کامن سوال کرتا ہوں سب سے، جو آپ کی پسند کا عالم ہے، آپ نے کبھی جمعے والے دن اول تا آخر اس کا خطبہ سنا؟ یہ کامن سوال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آخری 5-10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے پتہ لگتا ہے جناب ہم کم شروع ہو گئے، دوڑو جی، خطبہ بھی نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد 4 فرض پڑے تھے، ناس گئے، چلو۔ جب یہ ہم حال کریں گے قبلہ تو پھر کیا سمجھ میں آئے گی؟ کیا وہ جتنا مرضی بتاتے رہیں۔ میں آپ کو یہاں کی بڑے مزیدار واقعہ، میں نے وضو کے بارے میں بھی بتایا، نماز کے بارے میں بھی بتایا، یہاں پہ نماز کے مسائل پوری کتاب لکھ کے نا جی، میں نے پوری کتاب سنائی بھی، ریکارڈ بھی کی، اور اس کو تشہیر بھی کی۔ اب کہتے ہیں جی تسی نماز دے بارے سانو دستے نہیں، نماز دے بارے تسی کدی دسیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جب ہم بتا رہے تھے آپ نہیں تھے، جب آپ ہوتے ہیں ہم اور کوئی موضوع بیان کرتے ہیں۔ اب 24 گھنٹے ایک ہی موضوع تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے نماز کے مسائل پر پروگرام کیے، نماز کی شرائط فرائض سننے پر میں نے انعامات تقسیم کیے، یہاں پر انعامات تقسیم کیے میں نے۔ پھر بھی اگر قوم کو نہ آئے نا تو اس میں پھر بھی قصوروار کون ہے؟ مولوی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ قرآن پڑھ کے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔